بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کان، آپ کو محمد عمران کا السلام۔ رات کو ایک دوست نے واٹس ایپ گروپ پہ ایک تحریر شیئر کی۔ اچھا، کچھ تحریریں ایسی ہوتے ہیں جس سے آپ ایگری کرتے ہیں اور جس سے آپ ایگری نہیں، لیکن اس میں کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ویلڈ پوائنٹ اس نے کہے ہیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، آخر تک سنیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے ایک تحریر شیئر کی جو حقیقت پر مبنی تھی۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے وہ ممالک، وہ حکمران جو بڑے بڑے گھر رکھتے ہیں، اور وہ ممالک اور وہ حکمران جو چھوٹے گھر رکھتے ہیں، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں، ان کے بادشاہ، ان کے وزیر، ان کے تاجر برادری، آپ ان کے گھر دیکھیں، ان کے محلات دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان کے گھروں میں سونا چاندی کی دیواریں بنی ہوئی، زبردست قسم کی فرنیچر ہے۔ مقصد ہے کہ دنیا کی کوئی قیمتی چیز ایسی نہیں ہوتی جو اپنے گھروں میں لا کے نہ رکھ لیں۔ آپ یہ بھی سن کے حیرت زدہ ہوں گے، جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں، دنیا کی جتنی مہنگی گاڑیاں ہیں، وہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ اب آپ پاکستان کی طرف آئیں۔ پاکستان کا وزیر اعظم ہاؤس ہو گیا، صدر مملکت کا گورنر ہاؤس ہو گیا، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو گیا، آپ کے آئی جی ڈی آئی جی کے آفیسز ہو گئے، ان کے جو گھر دیے جائے، آپ ان کے گھروں کی شان، ان کے خرچے سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ صدر مملکت کا جو گھر ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے 4 گنا بڑا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا جو بجٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹی ہیں ان کے بجٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ کا دیکھ لیں، ان کے بھی دیکھیں۔ ایک اور لکھا تھا کہ ایک 18ویں گریڈ کے آفیسر ہیں جن کو 108 کنال کا گھر الاٹ ہوا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم ترقی نہیں کر رہے۔ اس کی بنسبت دوسری جانب جائیں، ہاں، یعنی کہ اسلامک کنٹریز پہ برونائی کا جو سلطان ہے، جو اس کا محل ہے، دنیا کے سب سے بڑے محلوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ہماری اسلامک کنٹریز ہیں جن کے پاس کتنے کتنے بڑے گھر، کتنے بڑے محلات، کتنے بڑے آفس ہیں۔ دوسری طرف وہ ممالک، اب بل گیٹس کو لیجئے، دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے۔ وہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا ہے، اپنے برتن خود دھوتا ہے۔ مائکروسافٹ آفس کے اندر جو اس کا آفس ہے، وہاں پر جو کلرک بیٹھتے ہیں ان کے برابر کا۔ دنیا کا سب سے کہتے ہیں کہ دنیا کے 18 ممالک ایسے ہیں جو اس سے زیادہ امیر ہے، باقی کے ممالک اس سے زیادہ غریب ہیں۔ آپ دیکھیں اس کی سادگی زندگی کا احساس کریں۔ دنیا کا دوسرے نمبر کو جو سب سے امیر ترین آدمی ہوتے ہیں، ان کا گھر جو ہے 50 سال پرانا گھر ہے ان کے پاس، اور وہ گاڑی جو استعمال کرتے ہیں 1990 کا ماڈل استعمال کرتے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم جو ہوتا ہے 5 بجے کے بعد وہ سرکاری گاڑیاں استعمال نہیں کر سکتے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم جو ہیں جن کو 2 بیڈ روم، 1 ڈرائنگ روم کا چھوٹا سا فلیٹ ملا ہوا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کا جو گھر ہے کہتے ہیں بہت چھوٹا گھر ہے۔ اسی طرح آپ ادھر کا جرمنی کے چانسلر کا دیکھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے ممالک ہیں، انہوں نے اپنے پیسہ ان چیزوں پر نہیں لگایا۔ آپ اس کو دیکھیں گے بر صغیر میں جب مغل آئے تو مغل یہاں پر محلات بنا رہے تھے، اور دوسری طرف یورپ میں یونیورسٹیاں بن رہی تھی۔ وہ بچے پیدا کر رہے تھے جو آنے والی نسلوں کو آنے والے ملکوں پہ حکمرانی کریں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہندوستان پر جو کوالٹی، مقصد ہے کہ آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک تھا، وہاں پر صرف 50,000 لوگوں نے پورے ہندوستان کو کنٹرول کیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم پہ عذاب کیوں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں، آپ ان رولز کو فالو تو کریں۔ آپ جو پیسہ لوگوں پہ لگائیں، لوگوں کی خدمت پہ لگائیں، آپ اتنے بڑے بڑے محلات، اتنے بڑے آفیسز، اتنے بڑے بڑے صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، ان کا بجٹ دیکھ لیں، آپ کی یونیورسٹی کے بجٹ سے کہیں زیادہ ہے۔
جب تک آپ تعلیم پہ خرچ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم زوال پذیر ہوتے ہی رہیں گے۔ جب تک مسلمانوں نے خدمت اپنا شعار بنایا، ہم دنیا پر حکمرانی کرتے رہے۔ جو نماز روزہ حج نواز زکوٰۃ تو وہ اس دور میں بھی ہوتی ہے، اس دور میں تو اس دور سے زیادہ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک قانون بنا ہے، اس قانون کو آپ جب تک فالو کرتے رہیں گے آپ ترقی کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو 2 نمبر دودھ پلا رہے ہیں تو کیا ایسی قوم ایسے ملک ترقی کریں گے؟ وہاں آپ ملاوٹ تو کر کے دیکھ لیں، کسی قسم کا دھوکہ تو کر کے دیکھ لیں، اسی وقت اندر ہو جائے گے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کامیابی کے راز اس میں پنہا ہے، ہم اس کو فالو کریں گے۔ فالو کیا، یہ ہماری چیزیں تھیں، ہمارا تو جو استعمال کر رہے ہیں اب دنیا پہ ترقی کر رہے ہیں۔ اجازت چاہوں گا ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔